اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 9th کلاس میں اپنے انگلش کے لیکچر نمبر 2 پیٹریوٹزم کے پیرا نمبر 3 سے لے کے آگے ہم پڑھیں گے۔ میں نے آپ کی سہولت کے لیے ورڈز کے میننگز جو ہیں وہ آپ بورڈ پہ جو ڈیفیکلٹ ورڈز تھے وہ لکھوا دیے ہیں۔ بلڈر، معمار بنانے والا، سب کانٹیننٹ بر صغیر کو کہتے ہیں۔ سب کانٹیننٹ جس میں ہم رہتے ہیں، پارٹیکولر انڈیا، پاکستان اور جو بنگلہ دیش اور سری لنکا کا جو مشتمل ایریا ہے، اسے ہم سب کانٹیننٹ کہتے ہیں۔ آئیڈینٹی، شناخت، سیکیور، مضبوط، ہوم لینڈ، مادر وطن، ڈیولپ، پیدا کرنا، گلونائز، تحریک دینا، جوش دلانا، یونائٹڈ، متحد، اسپرٹ، جذبہ، اسٹے الرٹ، چوکنا رہنا، ان دا ویک آف، کے بعد یا کی صورت میں، ہسٹری، تاریخ، انسٹنسز، مثالیں، ڈیفنس، دفاع، بریو، بہادر، اٹیمپٹ، کوشش، امبریس، بغل گیر ہونا، آپس میں جو ہم گلے ملتے ہیں یا قبول کرنا، مارٹرڈم، شہادت، ایوارڈ، اعزاز، ملٹری، فوجی، لائف، اسپرٹ، زندہ یا جذبہ، زندہ جذبہ، لائف اسپرٹ۔ انسپائر، ابھارنا، ڈیوائڈ، خالی، سول، ہستی یا روح، اور نیٹو، باشندہ، کسی بھی ملک کا آبائی باشندہ ہونا، اس کو نیٹو بولتے ہیں۔ آج ہم اپنے پیراگراف نمبر 3 سے اس کی ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح واز اے نیشنل بلڈر اینڈ اے گریٹ پیٹریوٹ۔ قائد اعظم محمد علی جناح قوم کے معمار اور ایک بہت عظیم محب وطن شخص تھے۔ He wanted to protect the values, culture and tradition of the Muslim of the subcontinent. He wanted، وہ چاہتے تھے، to protect، حفاظت کرنا، the values، ان اقدار کی، کلچر، ثقافت، ٹریڈیشن، روایات، آف دا مسلم آف سب کنٹیننٹ، بر صغیر کے مسلمانوں کی، وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی کلچر، ثقافت، روایات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ He gave the Muslim a sense of identity, securing a separate homeland for them. He gave the Muslim، آپ نے مسلمانوں کو دیا، He gave the Muslim، آپ نے مسلمانوں کو دیا، sense of identity، اپنی شناخت کا شعور، اپنی شناخت کا کہ آپ ایک الگ سی قوم ہیں۔ He gave by securing a separate homeland for them، ان کے لیے ایک الگ ناقابل تسخیر وطن حاصل کر کے، یعنی مسلمانوں کے لیے وطن عزیز پاکستان حاصل کر کے ان کی ایک الگ شناخت کا انہیں شعور دیا۔ He said، آپ نے فرمایا، we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into the one united and strong nation۔ آپ نے فرمایا، ہمیں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ We must develop a sense of patriotism۔ We must develop a sense of patriotism، ہمیں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ Which galvanizes us، جو ہمیں تحریک دے گا، all into one united، کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، and strong nation، اور ایک مضبوط قوم بن جائیں۔ The spirit of the patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion۔ The spirit of patriotism،
حب الوطنی کا جذبہ میکس اس اسٹے، وہ ہمیں میکس اس اسٹے چاقو چوبند رکھتا ہے، الرٹ چاقو چوبند رکھتا ہے ان دا ویک آف فورن انویژن، ایک بیرونی حملے کے صورت میں۔ In the history of Pakistan, there are many instances when people led their lives for the defense of the country. In the history of Pakistan, پاکستان کی تاریخ میں there are many instances، کئی مثالیں ہیں when people led their lives، جب لوگوں نے اپنی زندگیاں، جب لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں فار دا ڈیفینس آف دا کنٹری، اپنے ملک کے دفاع میں، ان دا وارز آف 1965 and 71 and the Kargil war, many brave soldiers gave their lives in the attempt to protect the homeland۔ 1965 اور 1971 اور کارگل کی جنگ میں کئی بہادر سولجر سپاہیوں نے گیو دیئر لائفز، اپنی زندگیاں قربان کی، ان این اٹیمپٹ ٹو پروٹیکٹ ہوم لینڈ، اپنے مادر وطن کے تحفظ کے لیے، تو کیپٹن محمد سرور، میجر توفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد مناس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شہید، کیپٹن کرنل شیر خان اینڈ حوالدار لالک جان all embrace martyrdom while fighting bravely for their homeland۔ کیپٹن محمد سرور، میجر محمد توفیل، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد مناس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شہید، کیپٹن کرنل شیر خان، حوالدار لالک جان، یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے وطن کے دفاع میں لڑتے ہوئے شہادت کا درجہ پایا یا شہادت کو قبول کیا۔ all of them were awarded نشان حیدر، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سب کو نشان حیدر ملا ہے۔ نشان حیدر پاکستان کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہے جو بہادری کی بے مثال داستان رقم کرنے پر ملتا ہے، اور یہ وہ نام جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نشان حیدر کے اس خصوصی جو اعزاز سے نوازا گیا۔ The highest military award given to great patriot who lay down their lives for the country، یہ وہ اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہے جو ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ملک کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ Patriotism therefore is not just a feeling، حب الوطنی اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ حب الوطنی صرف کوئی ایک جذبے یا احساس کا نام نہیں ہے، it is a life spirit that continuously inspire and guide a nation in the word of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who breathes with the man with soul so dead, who never to himself hath said, this is my own, my native land۔ بہرحال حب الوطنی فقط ایک احساس نہیں، یہ ایک جیتا جاگتا جذبہ ہے۔ اٹ از اے لائف اسپرٹ، جو ایک جیتا جاگتا ہمیشہ زندہ رہنے والا جذبہ ہے، دیٹ کنٹینیوسلی انسپائر اینڈ گائیڈ اے نیشن، جو مسلسل ایک قوم کو ابھارتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان دا ورڈ آف S.W. اسکاٹ، یہ ایک امریکن، یہ ایک برٹش جو ہے وہ مورخ ہیں، انہوں نے کیا بیان کیا، اسکالر ہیں، S.W. اسکاٹ کے الفاظ میں
ایک آدمی جو حب الوطنی کے جذبے سے محروم ہے اس شخص کی محنت ہے. A man devoid of patriotic spirit is like the one who breathes there, the man with soul so dead. وہاں سانس لیتا ہے مردہ روح کے ساتھ. وہاں سانس لیتا ہے who never to himself hath said, جس نے کبھی خود سے یہ نہیں کہا. who never to himself hath said, اس نے خود سے کبھی یہ نہیں کہا this is my own, my native land, یہ میری اپنی ہے, یہ میری اپنی ہے, یہ میری اپنی آبائی سرزمین ہے. And what is the central theme of this lesson? The essay is about spirit of patriotism. It talks about the qualities of patriot and how patriot look after the interest and progress of their country. اس سبق میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ پیٹریوٹزم کیا ہے اور ایک پیٹریوٹک جو پرسن ہوتا ہے اس کے اندر کیا کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے ملک کے لیے ہمہ وقت قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے. اسٹوڈنٹس آج کے لیے ہمارا لیسن اتنا ہی. ورڈز میننگ اور ٹرانسلیشن کی پراپر تیاری کیجیے گا. یہ یونٹ آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم کل اس سے اپنی ایکسرسائز کا آغاز کریں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. بہت شکریہ.